جناب اسپیکر، 26 فروری کا واقعہ یقینی طور پر قابل سخت مذمت ہے، اس لیے کہ اس کی ٹائمنگ کو مد نظر رکھا جائے۔ اس کی ٹائمنگ کو اگر دیکھا جائے تو یقینی طور پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ نے یا ہندوستانی عوام نے ایک ایسے ناقوت اندیش، ایک ایسا ریکلیس لیڈر مہیا کیا ہے جو صرف اپنی الیکشن میں شکست سے دو چار جو ہو رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے قوموں کے بیچ میں دو ممالک کو آپس میں ان کے لوگوں کو ٹکراؤ میں لائے یا کنفرنٹیشن میں لائے۔ تو یقینی طور پر ایسے لیڈر صاحبان جس کسی ملک کو ملے اس ملک کی تباہی یقینی طور پر 100% آپ شور کر لیں کہ وہ خود جو ہے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں اور خود جو ہے اپنی تباہی کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس سے پہلے بھی ایک آزاد خود مختار ملک پر آپ رات کی تاریکی میں جس طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں اور بہانے بھی پلوامہ انسیڈنٹ کو آپ ٹھہراتے ہیں، یقینی طور پر آپ کے اندر بہت ساری خامیاں موجود ہیں اور آپ کے اندر بہت ساری خامیاں بھی موجود ہیں۔ آج کا دنیا جو ہے خصوصاً ریجنل بیسس پہ یا انٹرنیشنل بنیادوں پر اگر دیکھا جائے، دنیا ایک اقتصادی ترقی کی طرف جا رہے ہیں، دنیا جو ہے اپنی ڈفرینسز ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، دنیا اپنی جو بارڈر کے کانفلکٹس ہے اس کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اقتصادی طور پر وہ ساری دنیا میں جس طرح چائنا کا ون روڈ ون بیلٹ ہے، اکنامک جو میری ٹائم سلک روڈ ہے، اس حوالے سے بہت سارے خطے کے ممالک کو اکٹھے ملا کے جو ہے وہ آگے اقتصادی طور پر چلانا چاہتے ہیں اور اپنے عوام کو ایک خوشحال زندگی مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انڈیا کی جو ہٹ درمی ہے، جس طرح سے ان کی پالیسی رہی ہے، یقیناً وہ ان کی اپنی تباہی کا باعث بنے گا۔ اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ انڈین عوام سے کہ انڈین عوام اگر اپنے آپ کو باشعور سمجھتے ہیں، اگر انڈین عوام جو ہے سیکولر کی پاسداری چاہتے ہیں تو وہ کم از کم اپنے ان لیڈران سے جان چھڑا لے، کیونکہ یہ لیڈران، یہ مودی جیسے سرکار، یہ یقینی طور پر اس خطے کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے ہم سرپرائز دیں گے 26 کو جس طرح کا واقعہ ہوا، 27 کو یعنی کل شام کو رات کو پھر انہوں نے یعنی پاکستان ہماری ملک کی، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کوئی ایکشن اس پہ نہیں لیا۔ انہوں نے مذمت کی اس واقعے کی کہ ایک سورین اسٹیٹ کے اندر جس نامردی سے دراندازی کی گئی ہے یہ قابل مذمت ہے، عالمی برادری اس کا نوٹس ہے۔ لیکن آج آپ ستم بالائے ستم آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے جو ہے ہمارے بارڈر پہ ہمارے بارڈر کے اندرونی حصے میں آ کے جس طرح سے انہوں نے جو ہے بمبارمنٹ کی اور اس کا جواب جس طرح سے ہمارے پاک آرمی نے دیا، ہمارے جوانوں نے دیا، آج آپ ان کا تماشا ساری دنیا کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پائلٹس، ان کے جہازوں کا کیا حال ہوا اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ 1965 نہیں ہے، نہ یہ 1971 ہے، نہ 1948 ہے، ان کو ابھی معلوم ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری، عالمی قوتیں، جہاں ہم ایک طرف سے دہشت گردی کے جس طرح جمالی صاحب نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے سامنے سب سے زیادہ دنیا میں ہم نے قربانی دی ہے، ہماری فوج نے دی ہے، ہمارے عوام نے دی ہے، ہم سب نے دیے ہے، لیکن کم از کم دنیا کو بھی یہ باور کرانا چاہیے کہ اس ملک نے جس طریقے سے دہشت گردوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر ان کے خلاف لڑ رہی ہے، تو کم از کم آج عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ملک جو ہے اس خطے کو یقینی طور پر انسرٹینٹی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ ملک انڈیا جو ہے اس خطے کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس خطے میں امن نہ ہو، اس خطے میں ترقی نہ ہو، اس خطے میں ان کے ہمسایہ ممالک آپس میں ٹکراؤ میں رہے اور یہاں کے اقوام ہمیشہ کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک تاریخی دشمنیاں ان کے بیچ میں پیدا ہو جائے۔ اس لیے میرا مطالبہ ہے، میں اس قرارداد کی حمایت کرتا ہوں اور انڈیا کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور عالمی قوتوں سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ کائنڈلی انڈیا کی اس ہر درمی، اس جاریت اور اس دراندازی کی مکمل نوٹس لے لیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔